زینب کے پسر موتی تھے ایک ہی لڑکے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. زینب کے پسر موتی تھے ایک ہی لڑکے, لشکر شام پکار اٹھا وہ آئے لڑکے. دونوں زینب کے پسر موتی تھے ایک ہی لڑکے, لشکر شام پکار اٹھا وہ آئے لڑکے. اور پسر سعد کے خیموں کی تنابیں کاٹی, وہ کے کم سن تھے مگر لے گئے بازی لڑکے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. زمین کے رہنے والوں میں فلک کا بھار بیٹھے ہیں. جناب علوم محمد کے حوالے سے زمین کے رہنے والوں میں فلک کا بھار بیٹھے ہیں, یہیں کہیں مالک مختار بیٹھے ہیں. ارے ذرا فوج باطل سے کہہ دو سر اتنا نہ اٹھائے, ابھی زینب کے دو جواب پسر سعد کے خیموں کی تنابیں کاٹی, دو کے کمسن تھے. آئیے حضرات, جیسا کہ روزانہ اعلان ہوتا رہتا ہے عشرہ مجالس کے لیے, جو حسینیہ امام حسین علیہ السلام میں کل 1:30 بجے جھولا بھی برآمد ہوگا انشاءاللہ. آپ سبھی حضرات مولا کے جھولے کی زیارت کریں, اپنے من کی مراد مانگیں, اور شدو بھائی کے گھر پہ روزانہ 7 بجے مجلس عزا برپا ہوتی ہے, اس میں بھی آپ حضرات سے شرکت کی گزارش کی گئی ہے. 8 محرم کو لشکر عباس سلطانپور کی جانب سے اشکل حسین انشاءاللہ. یہ ہمارے علی امام بھائی کی جانب سے جو مومن سلطانپور کی جانب سے جو مجلس ہو رہی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ حضرات اس میں بھی شرکت کریں. حسینیہ عاشق الحسین میں آپ حضرات وہاں بھی تشریف لے جائیں. آئیے حضرات, میں بسط گزارش کروں عالی جناب مولانا سید آصف حسین رضوی صاحب کی طرف سے ان کی صحت و سلامتی کے لیے سلوات پڑھتے ہوئے ان کا استقبال ہوگا. بہت اچھا. ماشاءاللہ. حبیب خدا ختم انبیاء و آواز بلند صلی اللہ. فاطمہ بنت رسول باواجہ بلند صلوات. کائنات علی غالب کل غالب علی ابن ابی طالب باواجہ بلند صلوات. سرود امام زمانہ باواجہ بلند صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق, والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي أبي القاسم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد, فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. حضرات گرامی المومنین، انتہائی مشہور و معروف آئے کریمہ کے ذہن میں آپ کے اور ہمارے درمیان اس گفتگو کا آغاز محرم 1443 ہجری کی فلک پہ چاند نمودار ہوتے ہی ہو رہا ہے. اس کا آج یوں کہنے کی چھٹا مرحلہ ہے، چونکہ 5 محرم بھی گزر گئی. پروردگار آپ سب کو زیادہ سے زیادہ ذکر مظلوم کربلا میں شامل ہونے کا موقع عنایت فرمائے، ذکر مظلوم زیادہ سے زیادہ اس سال کر سکے. اول روز سے ہی میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ چونکہ اس وبا کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں بدلی، لیکن اگر نہیں بدلا کچھ تو ہمارے ذکر کرنے کا طریقہ نہیں. جہاں بھی رہے، جیسے بھی رہے، جس انداز سے بھی کیے، مگر یہ ذکر نہ کل حالات کا محتاج تھا نہ آج حالات کا. کیسے بھی وہی ٹھیک ہے، آن لائن جب ہو رہا تھا آن لائن ہو رہا تھا، ٹھیک ہے. کئی چھوٹی سی جگہ میں منعقد ہوا وہ بھی ہو رہا تھا. لیکن ہم مسئلہ وہی ہے کہ وہ تو بالکل سامنے کی بات ہے، بہت سنا ہوگا آپ نے کہ مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی. تو ہماری روح کو جب تک یہ غذا نہیں ملتی ہم کہیں زندہ نہیں رہ سکتے. بلکہ ہم تو دعا یہی کرتے ہیں کہ مالک ہمیں ایسی جگہ پہنچا دینا، اگر ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے ہم شاید کہ کچھ تاخیر ہو جائے وہاں پہنچنے میں، لیکن یہ کہ جہاں جہاں بھی ذکر منعقد ہوتا ہے وہاں ہمیں ضرور پہنچا دینا، کوئی نہ کوئی سبیل بنا دینا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو یہ شرف حاصل ہوا ہے. بہرحال میں براہ راست آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کل میں نے جہاں تک گفتگو چھوڑی تھی اسی سے آگے سلسلے کو مربوط کر دوں کہ چونکہ اللہ نے ہدایت کے لیے ہادیوں کا جو انتظام کیا ہے، اس کی جو فہرست اس نے بنائی، وہ فہرست ہمارے بچے کو بچپنے میں رٹا دی جاتی ہے. نبی بیٹا نبی یاد کرو کا 1,24,000. سبحان اللہ. اچھا رسول کتنے ہیں؟ 313. یہ ہمارے یہاں مثلا جو بچوں کو دینیات پڑھائی جاتی ہے اور تجربہ مکاتب میں بھی نصاب میں یہی ہے 313. بڑے رسول کتنے ہیں بیٹا؟ 5. یعنی یہ فگر ایسا ہے کہ ریاضی کا بڑا سوال بعد میں یاد ہو، یہ فگر سب سے پہلے یاد ہو. 1,24,000 313. بڑے رسول کتنے؟ 5. اچھا اس میں بھی 5 میں بھی ایک ایسا کہ جسے خاتم بنا کے. سبحان اللہ. تو کل میں یہی عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ بھئی وہ جو 40 سال کا مسئلہ ہے کہ 40 سال کے بعد بنے، 40 سال کے بعد بنے، تو وہ 40 سال والا مسئلہ طے ہو جانا چاہیے کہ 40 سال کے بعد بنے. جو کوئی تاریخ سے ہمیں ایک شکوہ یہ بھی ہے کہ جو بننے کی جو بات ہے نا، اس کو بھی جس ڈھنگ سے لکھا گیا، آج اگر کسی بھی پڑھے لکھے کے سامنے وہ بات کی جائے تو وہ کہے گا کہ آپ کا رسول ایسا تھا کہ 40 سال کے بعد یہ نوبت آئی. بدل ماشاءاللہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کو دہرانے کو بھی دل نہیں کرتا، لیکن چونکہ بچوں کو بتانا ہے کہ صاحب پہلی وہی آئی تو کس طریقے سے آپریشن ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتابوں میں اور معتبر کتابوں میں لکھی ہوئی. ابھی کچھ کہہ دیجیے تو بھڑک کے کہتے ہیں کہ ارے صاحب آپ کتاب فلاں کتاب بڑی معتبر کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں، آپ نہیں مان رہے. وہ فلاں مولانا نے لکھا ہے، آپ نہیں مان رہے ہیں. میں نے کہا بھیا مولانا معتبر ہے کہ رسول معتبر ہے؟ سبحان اللہ. آپ کی نظر میں وہ مولانا بڑے محترم ہے کہ رسول کی شخصیت محترم ہے؟ اور اس کا خمیازہ یہ ہوا کہ پچھلی صدی میں 2 کتابیں لکھی گئی اور انہی کتابوں کے حوالے سے لکھی گئی. سبحان اللہ. ایک تو زمانے قدیم، یعنی زمانے قدیم سے مراد یہ کہ بہت زیادہ زمانہ بھی نہیں گزرا، جو بزرگ ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ کتاب ایسی لکھی گئی اور وہ ہندوستان میں لکھی گئی. صاحب اچھا یہ بھی ستم دیکھیے کہ لکھنے والا جو تھا پہلا وہ بھی ہندوستان کا ہی تھا
اور دوسرا کہیں اور سے بیٹھ کے اس نے لکھا، وہ بھی ہندوستان کا ہی تھا. ارے ابھی زیادہ دن نہیں گزرا. ایک تو جو سب سے پہلے جس نے لکھا تھا رنگیلا رسول نام سے، یہ کتاب جو ہے، یعنی بہت دن نہیں ہوئے کہ ابھی مطلب لوگ بھول جائیں، ابھی زیادہ سے زیادہ 50-60 سال کا عرصہ گزرا ہے. اور دوسری کتاب جو اس نے لکھی اس ملعون نے، شیطان رشدی نے، وہ بھی تھا ہندوستان کا ہی. وہ کسی کا اعلی کار بعد میں بنا وہاں جا کے. لیکن جب جب ان سے سوال ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اپنی طرف سے میں نے ایک لفظ نہیں لکھا. سبحان اللہ. سوال ہوتا تھا کہ بھیا یہ کیا لکھ دیا آپ نے کتابوں میں؟ اپنی طرف سے تو میں نے کچھ لکھا ہی نہیں، میں نے تو کتابوں سے دیکھ کے لکھا ہے. تو یہ جتنے بھی رائٹرز ہیں ان کو بچایا جائے کہ شخصیت رسول کو بچایا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا پھر عجیب بات ہے، عجیب اگر کسی بچے کے سامنے بھی کی جائے وہ باتیں تو ایک دم سے اس کا ذہن کہے گا کیا ہے ایسا رسول تھا ہمارا. اب ایک منظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جو ہمارے مومنین ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو عمر سے مشرف ہو چکے ہیں یا جن کو حج کی سعادت نصیب ہو چکی ہے، تو انہوں نے ظاہر ہے کہ دیکھا ہوگا غار ہرا. اگر وہاں اوپر تک نہیں گئے تو نیچے سے ہی دیکھ لیا ہوگا، اسی پہاڑ پہ ہے اوپر غار ہرا. ہاں بلندی کافی ہے، جو جا چکے ہیں وہاں تک ان کی نگاہوں میں ہوگا سارا منظر. سب سے پہلی وحی جس کا ذکر قرآن میں تو وہی ہے کہ پہلی وحی یہی ہے. اور اگر ویسے دیکھا جائے تو سب سے پہلی وہی ہے تو اس کا ذکر تو یعنی کتابوں میں اور دیگر یعنی تاریخ کی کتابوں میں آئے یا نہ آئے، لیکن قرآن تو بابا کے دوہل کہہ رہا ہے یہی سب سے پہلی وحی ہے، جس میں سب سے پہلا لفظ ہے اقرا. کیا لفظ ہے؟ اقرا. یعنی سب سے پہلی وحی جو حضور پر نازل ہوئی اس کا پہلا لفظ ہے اقرا. پڑھیے پڑھیے. بھیا پڑھیے کا مطلب یہ ہوا ہے کسی جاہل سے نہیں کہا جاتا. سبحان اللہ. اچھا اس کے بعد پھر وہ جو منظر کشی کی ہے کتابوں میں بھائیوں نے کہ جو پہلی وحی آئی تو حضور کی کیفیت کیا ہوئی تھی. اب وہ ذرا سا میں تیزی کے ساتھ آپ کو اس سے گزار دوں اور محسوس کریں کہ جو لوگ پھر شکوہ کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ بتائیے اس صدی میں اس نے یہ لکھ دیا، فلاں صدی میں یہ لکھ دیا، اور فلاں نے کتاب میں یہ لکھ دیا، اور وہ پلٹ کے کہہ رہا کہ بھیا میں نے تو کتابوں سے دیکھ کے لکھا. اس میں جو منظر کشی کی کہ پہلی وحی جب آئی معاذ اللہ بھائی اس کو دہرانا ضرورت ہے کیونکہ آپ کے سامنے وہ آنا چاہیے تاریخ. حضور بہت گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے. اور اس کے بعد وہ غار ہرا سے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے نکلے اور سیدھے گھر میں آئے. تو جیسے کوئی معاذ اللہ مثلا بچہ جو ہے کسی چیز کا خوف کھا جائے اور گھر میں آ جائے تو مطلب ایک طرح سے بخار سے چڑھ جاتا ہے، وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے. ویسے ہی حضور آئے، انہوں نے کہا جناب خدیجہ سے کہ کمبل لاؤ مجھے اڑا دو. ارے کیا ہوا آپ کو؟ ارے پتہ نہیں کون سا سایہ سا میں نے دیکھا ہو کیا. اور اس کے بعد گھبرائے ہوئے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے. جملہ کہوں آپ کے ذوق کا، 40 سال کے بعد پہلی وحی آ رہی ہے مثلا غار ہرا میں، ٹھیک ہے؟ تو کم از کم 40 سال کا تو مانیے گا رسول کو. 1 سال سے 40 سال کا بنے، کوئی بچے تو نہیں ہے رسول. 40 سال کے اس میں اگر وحی کوئی آ رہی تو 40 سال تو مانیں گے نا. تو 40 ایئرز کے رسول اگر کوئی سایہ بھی دیکھ لے رہے ہیں تو گھبرا کے اور پریشان ہو کے اور گھر میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ صاحب آج ایک مہیب سے سایہ دیکھا ہو، ایسا دیکھا ہو، ایسا دیکھا، اور گھبرائے ہوئے پریشان ہیں. اب جن کا وسیع گہوارے میں 40 سال یہ بھی نہیں محسوس کرتے کہ میں لکھ کیا رہا ہوں. جس کے وسیع کی یہ کیفیت ہو کہ گہوارے کے اندر کلے اندر چیر دیتا ہو، اور اس کا نبی جو ہے 40 سال کی ایسا گھبرایا ہوگا. یہی تک نہیں رکا معاملہ. اس کے بعد جناب خدیجہ آپ کے متعلق ایسے تو کوئی چیز نہیں لکھتے.
کہ آپ سے کوئی ایک چھوٹی سی بھی حدیث لے لیں، لیکن جہاں ایسا معاملہ آتا ہے کہ اب جناب خدیجہ کے حوالے سے کیا لکھا کہ جب انہوں نے یہ کیفیت دیکھی تو انہوں نے کہا گھبرائیے مت گھبرائیے مت، میں اپنے کزن کے پاس جا رہی ہوں جن کا نام ورقہ ابن نوفل، سنا ہے نا نام، ان کے کزن تھی. کیوں جا رہی بھائی؟ یہ اس وجہ سے جا رہی ہیں کہ یہ جو ان کے کزن ہیں انہوں نے توریت اور انجیل کا جو ہے مطالعہ کیا ہوا ہے، یہ بتائیں گے کیا کیفیت ہے. اب کیوں گھبرائے ہوئے ہیں یہ؟ کیونکہ معاذ اللہ مطلب حضور تو مطلب پڑھے لکھے نہیں تھے، تو ورقہ جو ہے وہ بتائیں گے کہ کیا کیفیت ہے. تو صاحب جناب خدیجہ گئی اور ورقہ ابن نوفل اپنے کزن کے پاس کہ ارے بھیا وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ آئے غار حرا سے اور اس طریقے سے گھبرائے ہوئے اور پریشان ہیں. تو انہوں نے ایک مرتبہ توریت اور انجیل کا چونکہ ان کا مطالعہ تھا تو انہوں نے جب یہ کیفیت سنی تو انہوں نے کہا کہ نہیں گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہوئیے، جتنی کیفیت وہ بتا رہے ہیں ارے وہ تو نبی ہونے والے ہیں. سبحان اللہ، وہ تو نبی ہونے والے ہیں، یعنی خود حضور کو پتا نہیں کہ میں نبی ہونے والا ہوں. یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے دائی حلیمہ کے لیے لکھا ہوا ہے. اب دائی حلیمہ بھی آ گئی ہے جلدی سے. دائی حلیمہ کا بھی ایک کیریکٹر ہے، چیپٹر ہے. ان کے لیے ملتا یہ ہے کہ جن بھائیوں نے لکھا ہے اس کو بڑے شد و مت کے ساتھ باتیں بھی سنائی جاتی ہیں ان کے سامنے اور بڑے مرتبے کے بیان کیے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس زمانے میں چونکہ بادیہ نشینی ماحول میں یہ تھا کہ جو عرب میں بچے ہوتے تھے وہ ان کو اس فضا سے مانوس کرنے کے لیے لوگ انہیں صحرا کے حوالے کر دیتے تھے اور دائیاں آتی تھیں اور مکے میں بچوں کو لے کے جاتی تھی اس فضا سے مانوس کرتی تھی. آج بھی ان کا ایک دستور ہے، دیکھتے ہیں آپ صحرا میں جاتے ہیں ایک ٹائم آتا ہے تو پتہ نہیں وہی تھا اس وقت کیا تھا مجھے نہیں معلوم ہے. لیکن بہرحال یہ کہ وہ لکھا یہی ہے کہ دائی حلیمہ میں چونکہ وہ جو ماحول تھا اسی اعتبار سے وہ بھی چلی. ان کے ساتھ کچھ عورتیں اور چلی، یعنی کہاں مکے، تاکہ ان بچوں کو لے کے آئے جو بھی نومولود بچے ہیں ان کو لے کے آیا جائے، اس ماحول سے آشنا کیا جائے. تو کہتے ہیں بیچاری یہ دائی حلیمہ کے پاس جو خچر تھا یا گدھا تھا وہ ذرا نحیف سا تھا لاغر، اور دوسری عورتوں کے پاس اچھا سا گدھا تھا یعنی ذرا اسپیڈ پکڑنے والا. تو وہ جو دوسری عورتیں ان کے ساتھ شہر مکہ میں داخل ہوئی پہلے چلی گئی. جب پہلے پہنچی تو ان کے حصے میں مکے کے امیر ترین لوگوں کے بیٹے آ گئے. چونکہ دائی حلیمہ کا گدھا نحیف سا تھا دیر میں پہنچا تو یتیم عبداللہ دائی حلیمہ کو ملے. لیکن اب جو دائی حلیمہ پلٹی لے کے حضور کو، کتنے دنوں کے ہیں لکھا ہے کہ اب یہ 1 مہینے کے بھی پورے نہیں ہوئے ہیں، 40 دن کے بھی پورے نہیں ہوئے ہیں، ٹھیک. لیکن اب جو پلٹی لے کے حضور کو، کیا کیا تاریخ نے گڑبڑ کی ہے. اور بڑے بڑے رائٹرز نے لکھا ہے، بڑے بڑے رائٹرز نے لکھا ہے ان باتوں کو. کہتے ہیں کہ اب جو پلٹی تو وہ جو ساتھ والی آئی ہوئی تھی نا جو سب سے پہلے آ گئی تھی تیز گدھوں کی وجہ سے، اب دائی حلیمہ کا گدھا بڑی تیز چلا، وہ سب سے آگے دائی حلیمہ کا گدھا. اب اس نے جو لکھنے والا تھا اس نے لکھا اس وجہ سے ان کا گدھا تیز ہو گیا چونکہ اس پر رسول سوار تھے، چونکہ اس پر رسول سوار ہو گئے تھے. میں گدھے کو گدھا پڑھنے یا لکھنے میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا لکھ رہا ہے. لکھنے والا لکھ کیا رہا ہے کہ چونکہ گدھے کو معلوم ہو گیا تھا کہ میری پشت پر رسول سوار ہے اس وجہ سے اس کی اسپیڈ بڑھ گئی. چونکہ گدھے کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی پشت پر رسول سوار ہے، چونکہ گدھے کو معلوم ہو گیا کہ اس کی پشت پر رسول سوار ہے. 40 دن کے نبی کو گدھے نے تو محسوس کر لیا، 40 سال تک مسلمان سمجھتے کس طریقے سے جو ہے استقبال میں نہ جانے کیسے کیسے ڈھالی گئی روایتیں. اچھا پھر وہی کل میں جو عرض کر رہا تھا، دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے خطیب کے ساتھ ساتھ ماحول کا بڑا دخل ہوتا ہے. یا مثلا کسی شاعر کو پڑھنا ہے، اگر آپ ماحول ہی نہ بنائے ہوں تو شاعر کا بیچارے کا شعر جو ہے یا تو دیواروں سے جا کے لگے گا
या पंखे उनके से जाके लग जाएगा। हालांकि बहुत से लोग कहते मैं इसके लिए नहीं भैया, बगैर माहौल के कुछ नहीं होता, वो कोई कहे या ना कहे। अब ये कोई खतीब हो और उसको आप बड़े प्यार से वहां से मतलब इंडिया से बुलाए, ठीक है, अब मैं अब जो मिसाल दे रहा हूँ बड़ी जल्दी देर में आ जाएगी, और साहब उनको बुलाया गया है और माशाल्लाह से वो आ जाएंगे तो क्या कयामत बर्पा हो जाएगी कुवैत में, और ये होगा वो होगा। और जब आए वो तो यहाँ सामने जो है कुछ वहशी टाइप के लोगों को पत्थर वत्थर दे के बिठा दीजिए इधर, और दाहिनी जानिब जो है कुछ मजनून टाइप के लोगों को बिठा दीजिए, और बाईं जानिब कुछ ऐसे उबास लड़कों को बिठा दीजिए जिनका कुछ काम नहीं है लड़ाई झगड़े करना यहाँ। तो सबसे पहले तो वो जब दाखिल हो तो देखे कि भैया मैंने तो कुवैत के मजमे के बारे में बहुत कुछ सुना था, ये क्या मसला है? ये तो पूरा माहौल ही बिगड़ा हुआ है। यानी इधर ऐसे लड़के बैठे हुए हैं, इधर मजनून टाइप के लोग बैठे हुए हैं, इधर कुछ वैसी जो है दाल चुरा रहे हैं। अब इनके दरमियान में क्या तकरीर करूंगा और क्या पढ़ूंगा मैं? मसलन यहाँ कोई स्टेज सा लगा हो, आप तकरीर कीजिए साहब। घबरा के वो कहेगा कि मुझे नहीं मालूम था कि ऐसे माहौल में मुझे आपने मदऊ किया है, मैं तो वही से इनकार कर देता, मैं तो वही से इनकार कर देता। अरे साहब आप इतने बड़े खतीब, इतने बड़े जाकिर, और ऐसे माहौल में आप तकरीर नहीं कर पाएंगे। अरे भैया कोई कायदे का आदमी बैठा होता तो मैं कुछ बोलता ना, क्यों इस वजह से क्या आप कहेंगे कि अच्छा साहब आप कुछ भी नहीं बोल सकते? नहीं, मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता। अगर मैं बोलूं भी, तवज्जो चाह रहा हूं, मैं बोलूं भी तो हो सकता है कि एक कामयाब खतीब का आप खिताब दे दें, लेकिन कोई एजाज अच्छे लोगों में तो बोलना कामयाब खतीब का एजाज वो मिल जाएगा, लेकिन कोई एजाज नहीं होगा। ये मजमा अच्छा हो, कोई खतीब आके बोले कामयाब खिताबत का, उसको तमगा मिल जाएगा, लेकिन ये कोई एजाज नहीं होगा। लेकिन अगर माहौल बिल्कुल बरखलाफ हो, लोग ऐसे हो कि जिनके दरमियान कोई जाना भी न चाहे, ऐसे में कोई खड़े हो के कहे कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, बिल्कुल बरखलाफ माहौल, ऐसे वैसी लोग, ऐसे दरिंदा सिफत लोग जिनका काम यह है कि बेटियों को जिंदा दरबार कर देते हो, ऐसे बेरहम माशरे में और हमराहिमीन का तारुफ करा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनते हैं ना कि ऐसे थे कि और अपनी बेटियों को जिंदा दरबार कर देते थे। अब समझ में आया कि हुजूर को ऐसी संगलाख वादी में क्यों उतारा गया, किसी अच्छे माहौल, क्योंकि उस वक्त तो अरब की जो तहजीब थी वो मशहूर नहीं थी। आप जाके तारीख पढ़िए अरब की तारीख, जो मशहूर थी तहजीब की, वो यूनान था, वो मिस्र था, वो ईरान था, वो आपका हिंदुस्तान था। अरब की कोई तहजीब उस जमाने में मशहूर नहीं थी। ऐसी संगलाक वादी में ऐसे गैर जी जरा मकाम थे, वहां हुजूर को उतारा गया कि अब आप अपने अखलाक के पानी से इसको ऐसी आबियारी कर दीजिए कि ऐसी फसल यहाँ लहलहाती हुई नजर आए। अब ये बदनसीबी है उस माहौल की, या कहें कि मतलब उस जमाने में चूंकि दुश्मनी इस रूज पे चली गई थी कि इस तरीके के वाकयात जो लिखे गए वो तो मैंने वाकई छोड़ दिया, अभी आज़ाद किया है मैंने उसको, वो जिसके बारे में आपको सुना रहा था कि इन्हीं वाकयात को देख के लोगों ने कैसी कैसी किताबें लिखी। उसमें एक चैप्टर जो ऑपरेशन का है ना, वो भी मुल्ला की जहालत का नतीजा है। वो जो पूरा चैप्टर है ऑपरेशन का, आप जाके पढ़िए किसी तारीख की किताब, मोतबर जो की तारीख किताबें हैं जो, या बस जो मोतबर तरीन किताबें कही जाती हैं उनमें भी देख सकते हैं आप। उसमें ऑपरेशन जो कराया उसने दिल का कराया, दिल निकाला, उसको धुला, उसके बाद एक चीज उसमें डाली, पूरी तरीके से उसको धुल के, मैंने कहा ना कि वो जुमला आपको याद है कि ये भी मुल्ला की जहालत का नतीजा है। गढ़ा तो उसने ठीक ठाक गढ़ा, यानी ये रवायत बनाई उसने, लेकिन बनाते में उसकी जहालत जो है वो पूरी तरीके से अया हो गई। आज किसी डॉक्टर से भी आप पूछेंगे ना, हम लोग समझते हैं शायद कि हमारे हर तस्वुर, ख्यालात, मोहब्बत, नफरत का जज्बा यहाँ दिल से है,
لیکن میڈیکل سائنس کا کیا بات ہے بابا بابا اس کا سارے کا مرکز جو ہے یہ ہے، اس کا اللہ کام فقط خون کو دورانیے کو جاری رکھنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 اس کا فقط کام یہ ہے کہ آپ کے پوری باڈی کو یہ خون دیتا رہے. وہ یہ کہتے ہیں سارا مرکز یہ ہے، یہ سب سپورٹنگ میں ہے یہ، اور حقیقت بھی یہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہدایت جیسی چیز جو اللہ نے آپ کے لیے ہدایت مقرر کی ہے وہ آپ کے گھٹنوں کو نہیں ہدایت، آپ کی آنکھوں کو ہدایت نہیں ہے، آپ کے پیروں کو ہدایت نہیں، ہدایت عقل کو ہے، کیونکہ سارا تصادم عقل سے ہے. اور یہ ساری چیزیں سپورٹنگ ہیں، یہ ہاتھ، یہ کان آپ کے، یہ ناک آپ کی، یہ آنکھیں آپ کی صرف سپورٹ کر رہی ہیں، یہ سگنل بھیج رہی ہیں. اب میں پلٹ کے جملہ کہوں ظاہر کہ تھوڑا سا فلسفے ٹائپ کا ہو جائے گا، لیکن بالکل وہ واضح ہے. مثلا اگر آپ کہیں کہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اب میں آپ سے پلٹ کے یہ کہوں کہ نہیں صاحب آپ آنکھوں سے نہیں دیکھتے، آپ عقل سے دیکھتے ہیں. آپ کہیں یہ مولانا تو نہیں بات آپ نے بتا دیا. دنیا تو یہی کہتی ہے کہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں. اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، آپ عقل سے دیکھتے ہیں اور عقل سے ہی سنتے ہیں. یہ صرف اور صرف سگنل بھیجتے ہیں. ان کے بھیجنے میں اگر کوئی گڑبڑی ہو جاتی ہے تو وہیں سے تصادم شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے تصادم شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کہ آپ بھی مانتے ہیں یہ صرف اور صرف وسیلہ ہے، وسیلہ. یہ آنکھیں جس سے آپ دیکھتے ہیں یہ وسیلہ ہے اس عقل تک سگنل بھیجنے کا، یہ تصویر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کان سے جو سن رہے ہیں یہ وسیلہ ہے، کان عقل تک وہ سگنل بھیجنے کے لیے کہ یہ چیز آپ سن رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی بھی خرابی کے بعد عقل تک صحیح سگنل نہیں جاتا. سبحان اللہ. یعنی جتنے وسیلے آپ کو اللہ نے دیے ہیں اس کو مانتے ہیں کہ یہ بے عیب ہونے چاہیے، سبحان اللہ واہ 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 واہ. یہ بے عیب ہونا چاہیے کہ کوئی خرابی نہ ہو. جب آپ کی چھوٹی سی زندگی کے لیے وسیلہ بے عیب ہو تو اس پوری کائنات کے لیے کیا عیب والا رسول ہوگا؟ سبحان اللہ واہ 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 واہ. سبحان اللہ. چھوٹی سی دنیا کے لیے صرف اور صرف وسیلے کا کام کرنا ہے. کیونکہ جتنی بھی ہدایت ہے وہ عقل کو ہے، اور معیار آپ کے امتیاز کا بھی یہی ہے کہ عقل ہے. ورنہ آپ اور جانور میں کیا فرق ہے؟ میں کھانے کے لیے تو بھی کھاتا ہے، آپ بھی کھاتے ہیں. ٹہلنے گھومنے کے لیے وہ بھی ٹہل گھوم رہا ہے، آپ بھی گھوم رہے ہیں. فرق تو یہی ہے نا. اور اسی کی ہدایت بھی ہے. اور ہدایت تو ایسی ہے دیدو، بس آخری بات کہہ کے بس گفتگو کو تباہ کر دو. ہدایت ایسی ہے اس عقل کی، ذرا سی بات میں جو اختلاف بھی پیدا ہوتا ہے نا اس کی وجہ یہی عقل ہے. اس میں تصادم ہوتا ہے، چاہے وہ فکری تصادم ہو، چاہے معاشرتی تصادم ہو. جتنے بھی تصادم ہیں وہ صرف اور صرف عقل کی اس کا نتیجہ ہے. اللہ نے بھی انتظام ایسا کیا کہ ہم 1,24,000 انبیاء کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجیں گے. یہاں تک کہ ہمیں نام بھی نہیں معلوم، کچھ ہی کے معلوم ہے. اس بھری دنیا میں جو انبیاء آئے اب تک، اور اس میں نبوت کا سلسلہ بھی تمام ہو گیا. اگر کوئی مجھ سے پوچھنے بیٹھ گئے کہ صاحب کم سے کم 60 انبیاء کے نام آپ بتا دیں جلدی سے، مشہور کے تو سبھی بتا سکتے ہیں، جو کچھ قرآن میں آیا وہی بتا سکتے ہیں. اور 1,24,000 تو بہت بڑا فگر ہے. 50 انبیاء کے نام کسی سے پوچھ لیجئے بتاتے صاحب 50 نبیوں کے نام. لیکن اس بڑی کائنات میں آج کی آبادی، اس دن میں نے کہا تھا کہ 8 ارب 9 ارب جو بھی ہو، اس زمانے سے لے کے اب تک 1,24,000 صرف اور صرف یہی فگر ہے اتنا. اس میں ایک نبی کی قیمت کا اندازہ کرنا ہو تو اس سے اندازہ کیجئے کہ ایک موسیٰ کے لیے 70,000 بچے. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 واہ. کہہ دینا تو بہت آسان ہے، سنا دینا بہت آسان ہے، پڑھ دینا بہت آسان ہے. ایک نبی کے لیے زندگی کے لیے 70,000 بچے جو کیا نبیوں کی قیمت کیا قیمت نہیں ہوگی، ان کے پیغام کی کیا قیمت نہیں ہوگی. ایسے ہی تھوڑی اللہ نے موسیٰ راستہ
یا اللہ یہ جو میرے ساتھ آئے نا یہ کہہ رہے ہیں ہم 12 قبیلوں پہ ہیں تو 12 راستوں میں جائیں گے. بڑی اکڑتی بات. قوم آج کی بگڑی ہوئی نہیں, بہت پرانی بگڑی ہوئی ہے. ہمیشہ اپنی ضد پہ آ جائے تو اپنی ضد منوائی رہتی. میں نہیں جاتا, وہ کہہ رہے میں نہیں جاتا. یا نبی اللہ 12 قبیلوں میں ہیں ہم لوگ مشتمل, اور 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں, سب کے لیے الگ الگ راستے بنے ہر قبیلے کے لیے. اور جس وقت آپ پانی میں راستہ بنائیں گے تو ایسا کیجئے کھڑکیاں بھی کھلی رہیں تاکہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں, ہائے ہیلو کرتے ہوئے جائیں گے. اب بتائیے کہ کیا منظر رہا ہوگا. جناب موسیٰ جو ہے کہہ رہے بھیا چلو جلدی, ادھر فرعون کا لشکر پیچھے پیچھے آ رہا ہے, نکلو. اب وہ کہہ رہے نہیں ہم 12 راستوں میں جائیں گے. اچھا ایک بات جلدی سے طے کر کے بتا دیجئے, وقت نہیں ہے, اتنی تیزی سے جتنی تیزی سے میں پڑھ رہا ہوں اتنی تیزی سے آپ بتائیے اس سوال کا جواب کہ جناب موسیٰ کے ساتھ جو لشکر آیا تھا کیا سب ان میں اچھے تھے؟ یا فرعون کے پاس جو لشکر تھا اس میں سب کے سب برے تھے؟ پورے اصول سے نہیں کہہ سکتے, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں, کوئی نہیں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا کہ سب کے سب اچھے تھے. اس میں کوئی کہہ دے کہ نہیں فرعون کے ساتھ جتنے تھے سب کے سب برے تھے. ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ اچھا, جسے ہم لوگ کہتے تھے بھیا گیہوں کے ساتھ تو ہو گیا ہوگا ایسا, لیکن یہ دعوے کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان کے ساتھ سب اچھے تھے. تو بھائی جب سب اچھے نہیں تھے تو بچے کیسے؟ کہا بچے اس وجہ سے ایک چیز تھی, جن کا امام اچھا تھا سبحان اللہ, وہ بچا لے گیا. سبحان اللہ. جن کا امام اچھا تھا وہ بچا لے گیا. کتنے تھے امام؟ کہا جو برے تھے ان کا بھی ایک امام تھا, جو اچھے تھے ان کا بھی امام تھا. جو اچھے تھے ان کے ساتھ گئے کتنے؟ کہا 12 قبیلے. ایک امام 12 قبیلوں کو لے کے چلا گیا. ایک امام 12 قبیلوں کو, ارے جس قوم 12 قبیلوں کو لے کے چلا گیا اور جس قوم کے پاس 12 امام ہو. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. امام 12 قبیلوں کو لے کے جا سکتا ہے تو جس قوم کے پاس 12 امام موجود ہو. اور اس کے بعد آپ کے ذوق کو دیکھتے ہوئے یہ بھی جملہ کہی دوں, چھوڑو نا اس کو. بسم اللہ. جس وقت راستہ بنا تو ظاہر ہے کہ جناب موسیٰ نے جو راستہ بنایا تو بغیر حکم الہی کے تو بنا نہیں, تو وہی تو ہوئی ہوگی پانی پر راستہ دے. اور عناصر روا میں 4 ہی چیزیں تو ہیں, کیا بات ہے, واہ واہ واہ. پانی, ہوا, مٹی اور آگ. اب وہی جب ہوئی کہ راستہ دے, یہ سارے موسیٰ کے جتنے بھی ہیں ساتھی نکل جائے. ادھر وہی ہوئی, پانی میں راستہ بنا. اب جملہ ہدیہ کروں, ادھر وہی ہوئی کہ جو بھی ہے موسیٰ کے ساتھ اس کو چھیڑنا نہیں, اور ابھی پیچھے جو لشکر آیا اس کو چھوڑنا نہیں. موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں, فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں. جملہ ذرا یاد رکھیے گا, آخری جملہ ہے یہ, موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں, فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں. عناصر اربعہ میں ہیں 4 چیزیں, پانی, ہوا, آگ, مٹی. یہ تجھے دریا کی بات, پانی کی بات نا, کل کو محشر میں بھی آپ کو یہی وہی ہوگی. علی والوں کو چھیڑنا نہیں, دشمن علی کو چھوڑنا. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. زندہ باد, زندہ باد, اور آپ سب کو سلامت رکھیں, آپ سب کے علی والوں کے لیے بڑی تقویت ہے. یہاں سے لے کے وہاں تک یوں ہی ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے, یوں ہی تھوڑی پکارتے. اور آپ یقین جانیں کہ دنیا میں کسی کے پاس اتنا بڑا سہارا ہے ہی نہیں. بے شک بے شک. پکارے کیا, سبحان اللہ. اس کو پکارے, یہ نام ہی ایسا ہے, اس کی تاثیر ہی ایسی ہے. ہاں ایک وقت ایسا آیا تھا, کسی مظلوم نے
यही नाम ले लेके या अली मक्तल में पुकार रहे थे। अब मुझे नहीं मालूम कि किस अली को पुकार रहे थे, अपने अली अकबर को पुकार रहे थे या बाबा को आवाज दे रहे थे। बराह रास्त मैंने इस वजह से बताना शुरू कर दिया कि बिल्कुल दामन वक्त में गुंजाइश थी। कल 2 शहजादों का तस्करा हुआ, आज की तारीख में उस शहजादे का जिक्र हो जाए जिसके लिए मिलता ये है कि मदीने में जब कोई आता था और ख्वाहिश जाहिर करता था कि मैं दीदार रसूल करना चाहता हूँ, मौला कहते थे अली अकबर को ले आओ, शबीह पैगंबर अली अकबर, अल्लाह अकबर। कहते हैं कि दूर तक, यानी ज़ियारत करने के बाद भी ये कैफियत होती थी आने वाले की कि बहुत दूर तक जाते जाते वो मुड़ मुड़ के देखता जाता था कि अब पैगंबर की ज़ियारत कब नसीब होगी। अल्लाह अकबर। जिसका ऐसा बेटा हो, जिसका ऐसा बेटा हो, अगर वो आके कह रहा हो बाबा अब मुझे इजाजत, मालूम है मक्तल क्या लिखता है? जिगर थाम के सुनिएगा, ये वो हस्ती है जनाब अली अकबर की मक्तल में कि और शहीद आके आका से इजाजत लेते हैं और चले जाते हैं मैदान में, लेकिन मक्तल कहता है ये वो शहीद है जिससे सिर्फ मजलूम करबला की इजाजत नहीं है, 3 और हस्तियां हैं जिनसे जनाब अली अकबर को इजाजत लेनी पड़ी। का बेटा सबसे पहले भाई के पास चले जाओ, खैमे में जाके उनसे मिलाओ, और उसके बाद उससे जाओ मिलो जिसने तुम्हें 18 बरस पाला है। अली अकबर तुम्हें उनसे इजाजत लेनी है बेटा, इजाजत लेनी। अपने चांद से बेटे को इजाजत देने के बाद क्या फरमा रहे हैं कि पहले अली अकबर जाओ भैया से इजाजत ले लो और उसके बाद जाके उससे इजाजत लो जिसने तुम्हें 18 बरस पाला है। दादारो बड़ा सख्त लम्हा रहा होगा जनाब अली अकबर के लिए इजाजत लेना, लेकिन कहते हैं कि आए और आने के बाद एक मर्तबा बीमार भाई के पास बैठे, हाथों में हाथ लिया, भैया खुदा हाफिज। एक मर्तबा आगे खोली, अली अकबर कहा भैया तुम्हें मालूम नहीं है कि बाबा इस वक्त तन्हा हो गए। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि जनाब इमाम सैयद सज्जाद ने इजाजत दी, बड़ा तड़पे जनाब सैयद सज्जाद। कहते हैं कि भाई अगर बाबा मुझे भी इजाजत दे देते तो मैं भी तो मक्तल में जाता। कहा नहीं, आपके सिपुर्द असरार इमामत है, आपका मरहला अभी आसान नहीं है भैया। और ये कहने के बाद उड़ गए। अब जो जनाब ज़ैनब के खैमे में गए, अब मक्तल में था, ये बड़ा फर्क अली अकबर के लिए। जाके पहले 2 जालू होके बैठे, अजब सा सवाल किया, फूफी अम्मा आज मेरे जहन में एक सवाल ये आ रहा है, आप इतना बता दीजिए कि दादी अफजल है या सवाल नहीं किया। अरे कुजा तुम्हारी दादी कहाँ का मर्तबा कुजा पर। कहने के बाद जनाब अली अकबर ने जो अगला फकरा कहा, फूफी अम्मा बस यही कहने के लिए आया हूँ कि आज अपने बेटे को दादी के बेटे पर कुर्बान कर। अब इसके बाद जनाब ज़ैनब ने कुछ नहीं कहा, जैसे ही कहा अपने बेटे को दादी के बेटे पर कुर्बान कर दे, बस उसके बाद जनाब ज़ैनब खामोश तो हो गई। लेकिन एक मर्तबा अली अकबर की सूरत देखी, बेटा मेरा दिल बैठा जा रहा, मैं किस जबान से तुम्हें कहूँ कि खुदा हाफिज। लेकिन आप अली अकबर जो चले तो दूसरे खैमे में गए, आप माँ के पास बैठ गए। ये माहौल है बस एक फिक्रा कहूंगा, जो लोग ज़ियारत करके आ चुके हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं। जब ये सारे सरहाए शोहदा हलब पहुंचे हैं शाम, एक मजमा कसीर लग गया था, उसमें एक बूढ़ी सी औरत ने जब जनाब अली अकबर का चेहरा देखा तो एक मर्तबा कहती है कि काश इस जवान के इसकी मां मर गई। जनाब लैला ने ये फिक्रा सुन लिया, आवाज दी, ए बीबी ये क्या कह रही हो, ये दुखियारी माँ अभी भी जिंदा। बस मैंने अदादारों मसाइब को समेट दिया मसाइब शहादत है अली अकबर को बहुत बड़ा है। मैं समझता हूँ कि आज भी उलमा भी लिखते हैं और बहुत सारे वाकयात भी ऐसे, आज भी जब शहादत अली अकबर पढ़ी जाती है ना, 2 हस्तियां हैं कि बेचैन हो जाती हैं, हुसैन मजलूम और ज़ैनब बेकरार हो जाती है। ए अदादारों, जिस वक्त हुसैन ने रुखसत किया, कहते
نے اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا. امامہ باندھنے کے بعد اب حمید جیسا رائٹر کہتا ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ یہ کیفیت خیمے کی ہوئی ہے کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا. ایک مرتبہ مظلوم کربلا کے سامنے گیا, میں نے پوچھا کہ آقا آخر وجہ کیا ہے, کون نکلنے والا ہے؟ کہا میرا لال علی اکبر نکلنے والا. اے عزادارو, حمید کہتا ہے کہ ایسا لگتا تھا کوئی بیوی دامن پکڑ کے دیتی تھی, کوئی شانوں کو پکڑے ہوئے تھی. اے لال علی اکبر, ارے تیرے جانے کے بعد دنیا تک. اللہ اکبر, میدان کربلا میں پہنچے. اے عزیزو, میں کیسے سناؤں آپ کو وہ درد بھری آواز کی. ہر شہید نے آقا کو بلایا ہے مدد کے لیے, لیکن جناب علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں بلایا. بس ایک ہی فکرہ ہے جو مقتل میں ملتا ہے کہ جتنا تو گھوڑے سے گرے ہیں تو آواز دی, میرا آخری سلام ہو بابا, مقتل میں نہ آئیے گا. کیونکہ علی اکبر کو اچھی طریقے سے معلوم تھا کہ میرا بابا اس وقت کس کیفیت میں ہوگا. لیکن اب مقتل کہتا ہے کہ ادھر آواز کا آنا تھا کہ حسین اتنی تیزی سے مقتل کی جانب گئے کہ بار بار گرتے ضرور تھے, لیکن ان کے کہتے تھے یا علی, یا علی, میں کہوں گا ارے نظر سے بابا کو مدد کے لیے بلا رہے کہ جوان کو آواز دے. آواز آئی, بابا ادھر. اب تو جا کے قریب بیٹھے. اب میں علامہ اظہر حسن علی مرحوم, اللہ ان کو غریب کی رحمت کرے, اس جگہ پہ اس مقام پہ جملہ کہا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ جوان بیٹے کے قریب بیٹھ کے حسین نے جو منظر دیکھا, خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دیکھا ہے. دو زانو ہو کے مقتل میں بیٹھ گئے اور ایک مرتبہ محسوس کیا کہ علی اکبر تڑپ رہے جیسے کچھ بے چین سے ہے. جھکے آواز دیتے ہیں, میرے لال تیری کیفیت کیسی ہو رہی ہے؟ بابا ایک برچھی کی انی ہے جو کلیجے میں ٹوٹی ہے, لیکن ظالم نے جس وقت برچھی ماری تھی اس نے ایک جملہ کہا تھا, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ حسین کہنا تھا کہ ایک مرتبہ زمین کربلا پہ گھٹنے ٹیک دیے حسین نے. اب جو نظر دوڑائی تو انبیاء کا مجمع ادھر, چاروں طرف سے فریاد گونج رہی ہے. حسین تاریخ کا وہ امتحان دینے جا رہے ہیں کہ اب تک انبیاء نے بھی نہ دیا تھا. ایک مرتبہ بسم اللہ ارے جوان ہو گئی. مقتل سے لاشا لے کے آئے, خیمے میں آواز دی, ارے ماں لیلا کو کوئی بلا کے لے کے آئے. ایک مرتبہ فضا جب منظر دیکھتی ہے, کبھی لیلا خیمے کے اس پردے سے, کبھی ارے میرے لال علی اکبر. الہی وسلم